بغداد صدیوں تک عالم اسلام کا مرکز رہا۔ عباسی خلیفہ کے یہاں 6 صدیوں تک حکومت کی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، خوب آباد و شاداب تھا۔ کم از کم 20 لاکھ افراد یہاں آباد تھے۔ دریا دجلہ اس کے درمیان سے گزرتا تھا۔ اس کے دونوں کناروں پر خوبصورت محلات، پر رونق بازار اور دلکش باغیچے تھے۔ مدرسوں اور بلند میناروں والی مساجد میں ہر دم رونق رہتی تھی۔ خلیفہ مستعصم عباسی یہاں کا آخری خلیفہ تھا۔ وہ ذاتی طور پر نیک آدمی تھا، مگر اس کے دور میں بغداد بیرونی خطرات اور اندرونی سازشوں کی زد میں اس طرح آیا کہ وہ حالات پر قابو نہ پا سکا۔ بیرونی خطرہ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کا تھا، جو عراق کے بڑے حصے پر قابو پانے کے بعد بغداد کو للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اندرونی خطرہ خلیفہ کا اپنا وزیر اعظم تھا، جس کا نام ابن القمی تھا۔ ملک کا سارا نظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اصل میں یہ کفار کا ایجنٹ تھا اور عالم اسلام کے اس مرکز خلافت کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا تھا۔ اس نے عوام پر ناجائز ٹیکس لگا کر ان کی زندگی دوبھر کر دی تھی۔ یہ بغداد میں فرقہ واریت بھی پھیلا رہا تھا۔ عوام پر اس نے بڑی زیادتیاں کیں۔ عوام نے اس پر احتجاج کیا۔ یہ شکایات خلیفہ کے بیٹے شہزادہ ابوبکر کو پہنچیں۔ اس نے ابن القمی کی حرکتوں پر کارروائی کی، جس سے ابن القمی جل بھن کر رہ گیا۔ اس نے بغداد کو فوراً تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب اس نے ایک طرف تو ہلاکو خان کو خفیہ خط لکھا کہ وہ بغداد پر حملہ کرنے کی تیاری کرے، اور دوسری طرف اس نے خلیفہ کو کہا کہ فوج پر خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، جبکہ ہمارا خزانہ بالکل خالی پڑا ہے۔ ہمیں اتنی بڑی فوج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آدھی فوج کو معزول کر دیں۔ خلیفہ نے اس کی باتوں میں آ کر ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ اب فوج آدھی رہ گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ کی کمی کا بہانہ کر کے فوج میں مزید کمی کر ڈالی۔ اب ہلاکو خان کے لیے راہ بالکل صاف تھی۔ ابن القمی کا اشارہ پا کر اس نے محرم 656 ہجری میں بغداد پر حملہ کر دیا اور وہاں پر خون کے دریا بہا دیے۔ 18 لاکھ افراد شہید کر دیے گئے۔ صرف وہی لوگ زندہ بچے جو ابن القمی کے ہم نوا تھے۔ خلیفہ مستعصم عباسی جان بچا کر فرار ہو سکتا تھا، مگر ابن القمی نہیں چاہتا تھا کہ خلیفہ بچ جائے۔ وہ تو خلیفہ اور اس کے پورے خاندان کے ساتھ شہر کے تمام علماء کو بھی ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خلیفہ کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو اور شہر کے سارے بڑے علماء کو خود ہلاکو خان کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ آپ سب سے بہت اچھے طریقے سے پیش آئے گا۔ خلیفہ نے اس پر یقین کر لیا۔ وہ اپنے خاندان اور سینکڑوں علماء و فقہا کے ساتھ ہلاکو خان کے پاس چلے گئے، مگر وہاں ان کے استقبال کی بجائے موت ان کی منتظر تھی۔ ان سب کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ عباسی خلافت کے خاتمے اور بغداد کی تباہی کے بعد ابن القمی کا خیال تھا کہ اس علاقے کی بادشاہت اسے مل جائے گی، مگر ہلاکو خان نے اسے کوئی بڑا عہدہ نہ دیا اور ذلیل کر کے رکھا۔ ابن القمی کو اس سے ایسا صدمہ ہوا کہ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ جہاں سے گزرتا لوگ اسے لعنت ملامت کرتے۔ آخر کار ایک بار ہلاکو خان نے اسے بلایا اور کہا، تم اپنے آقا عباسی خلیفہ کے وفادار نہیں رہے تو مجھ سے وفا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ کہہ کر اسے قتل کرا دیا۔ اسی طرح ذلت بھری زندگی گزار کر وہ بہت جلد قبر میں جا پہنچا، جہاں بے حد دردناک سزا اس کے لیے تیار تھی۔